بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب. ناظرین، خادم حسین رضوی پاکستان کی مذہبی اور سیاسی تاریخ کا ایک ایسا کردار جو ہمیشہ تاریخ کے اندر زندہ رہے گا. بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے سخت گیت تھے، بڑا سخت موقف کئی ایشوز پہ رکھتے تھے، بڑی سخت باتیں کر جاتے تھے، لیکن یہ بات بہرحال دنیا کی تاریخ پہ زندہ رہے گی. اور مورخ جب بھی مذہبی، سیاسی اور ملکوں کی تاریخ لکھے گا، اس میں خادم رضوی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خادم رضوی نے ایک ایسے دنیا کے ایک ایسے عظیم انسان کا، ایک ایسی ہستی کا علم اٹھایا جس کو پوری دنیا خاتم الرسول، خاتم المرسلین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ کا علم بلند کرنا بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ متعارف کروایا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خادم رضوی صاحب ایسے تھے، خادم رضوی صاحب ویسے تھے. جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے ویسے ہی ہمارے مذہب کے اندر ہے، ہماری روایات کے اندر ہے کہ ہم اس کو اچھا ہی کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے درخواست کرنی ہے ایسے لوگوں سے کہ خادم رضوی صاحب دنیا سے چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال اور ان کی بہتر گفتگو، اور سب سے بڑی بات کہ جو انہوں نے تحریک لبیک کا ایک علم اٹھایا، میں اس بات کو بالکل سپورٹ نہیں کر سکتا کہ جو ان کے 2-3 ایونٹس کے اندر ہوا، لیکن جو اس کے اندر پازیٹیو چیز تھی میں اس کی بات کروں گا. وہ یہ تھی کہ انہوں نے آقا دو جہاں، جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرچم بلند کیا. ہماری خیر کیا اوقات ہے کہ ہم اس ہستی کا پرچم بلند کریں، اس ہستی کا آگے پرچار کر کے کوئی بڑا بننے کی کوشش کریں، لیکن وہ ہستی بذات خود اتنی بڑی ہے، جو شخص بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو اس کا نام لیتا ہے، وہ خود بڑا ہو جاتا ہے. لہٰذا خادم رضوی صاحب کی تمام تر متنازع تقریریں، تمام تر متنازع اقدامات اور تمام تر ایسی باتیں جس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ساری کے باوجود ان کی یہ ایک خوبی اتنی باری ہے کہ وہ ساری چیزوں کے اوپر غالب ہے. تحریک لبیک کی انہوں نے بنیاد رکھی. پاکستان کا کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے مختصر عرصے میں جس حلقے کے اندر 10 سے 15 ہزار، 20 ہزار ووٹ میں تحریک لبیک کا اضافہ نہ ہوا، یعنی ان کا ایک ووٹ بینک، ایک پاکٹ نہ بنی ہو. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ الیکشنز کے اندر ان کے ممبر بھی اسمبلی کے اندر پہنچے کراچی میں، لیکن یہ بالکل درست ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ان کی پارٹی اس لیے میٹر کرنے لگی کہ وہ مذہبی ایلیمنٹس جو تھے، جو وقتاً فوقتاً طاہر القادری صاحب کی طرف رجوع کرتے تھے، جو وقتاً فوقتاً جماعت اسلامی کی طرف جاتے تھے، جو الیکشنز کے اندر مذہبی جماعتوں کو ووٹ دیا کرتے تھے، اس میں ایک ایلیمنٹ جو تھوڑا سا اس میں سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے تھوڑا زیادہ ایگریسو ہے، وہ تمام کا تمام ایلیمنٹ جو ہے وہ خادم رضوی صاحب کے گرد جمع ہوا، اور 15 سے 20 ہزار، 25 ہزار تک ہر حلقے کے اندر ان کے ووٹ پیدا ہوئے. اور وہ ووٹ میٹر کرتے ہیں، وہ ووٹ میٹر کرتے رہیں گے. لیکن اہم بات میں نے یہ کرنی ہے کہ آج ان کے جنازے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، مینار پاکستان کے لان کے اندر، بڑا وسیع لان ہے، وہاں پہ ان کا جنازہ رکھا گیا ہے. کل ساری دنیا دیکھے گی کہ وہاں پہ جنازہ ہوگا، ایک بڑا اجتماع ہوگا. لیکن اس اجتماع کو کچھ لوگ ایکسپلائٹ کرنے کے بھی سے کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ خادم رضوی صاحب کے جو فکر تھی، جو سوچ تھی، جو پیغام تھا، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ اندرون ملک ہیں، کچھ بیرون ملک ہیں. اور میں یہ وارن کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے اداروں کو، میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے ریاست پاکستان کو کہ ان ساری چیزوں کا بھی نوٹس لیا جائے، ساتھ ساتھ کہ کون لوگ ہیں جو ایک مذہبی جماعت،
جو ایک آقا دو جہاں کا نام لینے والی جماعت کے سربراہ کی جو انتقال ہوا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے کچھ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی، جو اس چیز کو ڈی ٹریک کرنا چاہتی ہے، جو اس کو ایک نئی ڈائریکشن دینا چاہتی، تو یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے عناصر ہیں، ان پہ نظر رکھی جائے۔ خادم رضوی صاحب کے پیروکارز کی بڑی تعداد ہے، ان کا جانشین کون مقرر ہوتا ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ریاستی ادارے پوری طرح سے اس پہ فوکسڈ ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ وہ اس اجتماع کو پرامن رکھیں اور اس اجتماع کے نتیجے میں کوئی بدامنی نہ ہو، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رات جب ان کی انتقال ہوا اس وقت بہت سارے ان کے ساتھی بڑے جذباتی تھے، ہسپتال کے اندر جذباتی مناظر دیکھے گئے، وہاں پہ یہ بھی امکان ظاہر کیا گیا کہ شاید یہاں پہ توڑ پھوڑ ہو، شاید یہاں پہ کوئی بڑا گڑبڑ ہو جائے، لیکن ان کے جو لوگ تھے مذہبی لوگ، انہوں نے بڑی عقل مندی، ہوش مندی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنے جذبات کو قابو رکھا۔ آگے بھی چل کے مجھے اندازہ ہے کہ ان کے جذبات کو قابو رکھیں گے جو سینئرز لوگ ہیں وہ، تاکہ جو جونیئرز لوگ ہیں کوئی بھٹک نہ سکے، کوئی جذباتی عمل نہ کرے، کوئی پاکستان کی املاک کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ شہر بھی ہمارے ہیں، یہ املاک بھی ہماری، یہ پراپرٹیز بھی ہماری، تو لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے خادم رضوی صاحب کے جو پیروکار ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، ان کے اوپر، تو ریاستی اداروں کے اوپر بھی ہے اور خادم رضوی صاحب کے اپنے ماننے والوں کے اوپر بھی ہے کہ اس موقع کا کوئی ملک دشمن، کوئی پاکستان کا جو مخالف شخص ہے یا ادارہ ہے یا ملک ہے، وہ اس ساری صورتحال کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس پہ ہماری ریاست کو، اداروں کو بھی جاگتے رہنا ہے، خادم رضوی صاحب کے جو جانشین ہیں ان کو بھی بہرحال جاگتے رہنا ہے۔ بہت شکریہ، میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ بر وقت آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن اور بریکنگ نیوز اور خبریں اور ویوز اور نیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔